يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله دیوانو شب جمعہ ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ دیوانو ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا چاہنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات، یہ دور بڑا پراشوب ہے، یہ وہی دور ہے جس کے تعلق سے ہم آپ سب کے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بدقسمتی سے اس دور میں ہم آئے
در منصور کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بازو میں بیٹھے، سرکار فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب دنیا میں مسلمانوں کی کثرت ہو جائے گی، مسلمان بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ صحابہ خوش ہو گئے، وہ اپنے جیسے مسلمان سمجھنے لگے کہ ہم جیسے مومن ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہوں گے۔ بہت خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ تو پھر پوری دنیا میں ہماری ہی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں اپنا ہی کام چلے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، ان کی کثرت تو ہوگی، اتنی کثرت ہوگی جیسے ان کی پوزیشن، ان کی اوقات، ان کی حقیقت جو ہوگی وہ سمندر کے جھاگ کے طرح ہوگی۔ سرکار نے کثرت مسلمانوں کو سمندر کا جھاگ کی نسبت کی مثال دی۔ جھاگ کو آپ سمجھتے ہیں، جو پھیس ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ کوئی حجم ہوتا ہے، نہ کوئی اوقات ہوتی ہے، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ مشرق کی ہوا تو مغرب میں، مغرب سے تو شمال میں، یعنی وہ اس طرح سے سمندر میں بہت کثرت سے جھاگ ہوتا ہے لیکن اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمان ہوں گے لیکن مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو ہر کوئی دبا رہا ہوگا، ہر کوئی ذلیل کر رہا ہوگا، ہر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہوگا، ہر کوئی ظلم کر رہا ہوگا، مسلمانوں پر آفت آئی ہوگی۔ تو جانتے ہو آج وہی دور ہے۔ یہ دور کیوں ہے؟ کیا غریب نواز کے زمانے میں اتنے ہی مسلمان تھے؟ اکبر کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں، بابر کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں علیہ رحمہ اتنے مسلمان تھے؟ جو آج ہیں بہت کم، مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن دہلی کے تخت پر وہ براجمان تھے، وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے۔ آج ہم پستی میں کیوں ہیں؟ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اسی دن کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے جاگتے رہیو سونے والوں، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہم سو رہے ہیں، قوم مسلم سو رہی ہے۔ قوم مسلم کو اسلام کا پاس نہیں ہے، قرآن کی عظمت کا خیال نہیں ہے، اپنے ایمان کی کوئی حفاظت کا خیال نہیں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر۔ قرآن کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، تم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تم پر جو تکالیفیں آ رہی ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یہ سب تمہارے اعمال کا پیش خیمہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر موم لنچنگ ہو رہی ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا جا رہا ہے، ہمیں کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں سیکنڈ درجے کا شہری بنانے کی اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ذلت، یہ خواری، یہ پستی کیوں ہے؟ جانتے ہو آج وجہ یہ ہے
کہ تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے اسوہ کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج تم نام کے مسلمان ہو، حقیقت میں تم مومن نہیں ہو۔ مومن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب ہوگے، ارے تم ہی حاکم ہوگے، تم ہی بادشاہ رہو گے، تم ہی سلطان رہو گے، تم ہی امیر رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایمان والے ہوگے، جب تم ایمان والے ہوگے جب ہی تم قائم رہو گے۔ لیکن آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج فٹ بال کی طرح ہے، ہر کوئی ہمیں کیک مار رہا ہے، ہر کوئی ہمیں لات مار رہا ہے۔ آج یہی ہے مسلمان، اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں، اس بستی میں کلمہ گو اتنے ہی ہیں، اس بستی کے اللہ اور رسول کو ماننے والے اتنے ہی ہیں۔ یہی تمہاری بے حسی تمہیں ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں گرا رہی ہے۔ ابھی بھی آنکھ کھول لو، ورنہ یاد رکھو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج نبی کا اسوہ کہاں ہے؟ نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں بسا لو، نبی کو اپنا ماڈل بنا لو، نبی کے طریقے پر چلو۔ لیکن آج ہم نبی کے طریقے پر نہیں، آج ہم اپنے طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم شریعت پر زندگی نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب تک طبیعت پر چلو گے، خدا کی قسم دنیا میں تم ٹھوکروں میں رہو گے، اور جب نبی کے طریقے پر چلو گے تو دنیا تمہاری ٹھوکروں میں چلے گی۔ بتاؤ کیا نبی سے محبت ہے؟ کیا نبی سے چاہت ہے؟ کیا اسلام کی الفت ہے ہمارے دلوں میں؟ اے مسلمان، آج اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے لوگوں میرے محبوب کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ نبی کو دیکھ کر اپنا نمونہ بناؤ، نبی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارو۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن بتاؤ ہم مسلمان، ہم نے کون سے طریقے پر نبی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ آج ہمارا لباس مسلمانی نہیں، آج ہمارا چہرہ مسلمانی نہیں، آج ہمارا کردار مسلمانی نہیں، آج ہمارے گھروں میں مسلمانوں کا کہیں سے کہیں تک کوئی نظارہ نظر نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں نبی پاک کا طریقہ نظر نہیں آتا۔ آج ہمیں 5 کلمے صحیح طریقے سے یاد نہیں، آج ہمیں نماز کے اصول یاد نہیں، نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، آج ہمیں پاکیزگی کا معاملہ نہیں معلوم، آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو جب تک تم بدلو گے نہیں، تمہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لانا چاہتے ہو تو نبی کے در پر آ جاؤ، اسلام کے اصولوں کو اپنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے طریقے پر عمل کرو۔ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے تمہیں زندگی کے ایک لمحے، زندگی کے ایک اصول کو تمہیں بتایا ہے۔
ایک ایک طریقہ جینے کا تمہیں بتایا ہے، لیکن آج ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور یاد رکھو نبی کے طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور نبی کو چھوڑ دیں گے تو ہم جو آج ہمارا عالم ہے اس سے زیادہ اور برا عالم ہونے والا ہے۔ تو نبی کا اسوہ کیا ہے؟ آج میں تمہیں نبی کا اسوہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر مسلمان ہیں تو نبی کے اسوے پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر عمل کرو۔ میرے نبی نے فرمایا سچ بولو۔ کیا کہا؟ سچ بولو۔ جھوٹ زنا سے بڑھ کر گناہ۔ میرے نبی نے کہا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی ناراض ہو۔ جس کا پڑوسی ناراض ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ آج ہم کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ بتاؤ، کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے کردار کو بدلیں گے نہیں، اپنی زندگی میں اسلام کے اصولوں کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے مسلمانوں، اگر تم سچے نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی کے کردار کو دیکھو، نبی نے کیسے صحابہ کو سنوارا ہے۔ ارے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے ہو گئے۔ اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا نبی نے جو سکھایا، وہ لوگوں کا کردار کیا تھا، اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا کیا کردار ہے؟ آج ہم کہاں سے لے کر اپنی قوم کو سکھانے کے لیے بیٹھے؟ کیا ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ ابھی سمدانی میاں نے بڑی پیاری بات کہہ کر گئے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، مگر جب تک نبی کی مانیں گے تب جا کر ہمارا کام بنے گا۔ جب تک کہ ہم نبی کی نہیں مانیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اور اپنے کام کو اگر بنانا ہے، اپنی عزت کو اگر دوبارہ واپس لانا ہے تو ہمیں نبی کے چوکھٹ پر آنا ہوگا، اپنی زندگی میں اسلام کے اصولوں کو لانا ہوگا، اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے لباس کو بدلنا ہوگا، اپنے چہرے کو بدلنا ہوگا، کہ جب گزرے تو معلوم پڑے کہ عاشق رسول جا رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں لوگ۔ آج ہمارے اوپر آتنک وادی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اسلام آتنک کو ختم کرتا ہے۔ ارے میرے نبی کا اسوہ تو دیکھو، میرے نبی فرماتے ہیں
تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور اگر یہی پڑوسی کو لے کر جائیں تو پوری دنیا ایک دوسرے کا پڑوسی ہے۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کے اس اصول کو اگر پوری دنیا اپنا لے تو پوری دنیا میں امن عطا ہوگا، پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا کہ ہر پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بات کو سمجھ لو۔ میرے نبی کے ایک اصول کو اپنا لو گے پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا۔ اور میرے نبی تو فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے چیز پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ میرے نبی کا اسوہ تو یہ ہے، جو تم کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلام کو پہناؤ، اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ یہ میرے نبی کا اسوہ ہے۔ یہ اسلام کب ہمیں آتنکی کا اجازت دے گا؟ جو آتنکوادی ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپناؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تم اگر نبی کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اے مسلمانوں، آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اپنے سے کچھ لے کر اٹھے، اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اسلام کے اصولوں پر چلنے والے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو تجارت کرتے ہیں، جو دھندا کرتے ہیں، جو بیپار کرتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے آقا کا حکم ہے کہ جو ایماندار تاجر ہوگا، جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ نیک تاجر جو ہے وہ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کو ملاوٹ کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ مال میں ملاوٹ کرنے والا، مال کے اندر ملاوٹ ہر طرح سے ہو سکتی ہے، جھوٹ سے ہو سکتی ہے، دھوکے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تجارت کرو تو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو، اور تجارت کرو تو اللہ اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق تجارت کرو۔ حضرات محترم، اگر تم لوگ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر تجارت کرو گے تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ تاجر جو ایماندار تھے، سب سے پہلے عرب سے جو تاجر آئے ہیں مالابار میں آئے، کیرلا کی طرف آئے، مسلم تاجر کیرلا کی طرف آئے اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر وہاں پر لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایمانداری کو دیکھ کر لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ حضرات، اگر ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں، اپنے کردار کو اسلامی اصول پر اپنائیں، تو یقیناً یہ کافر جو ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، چین کے خاقان بادشاہ نے ایک مسلم قیدی کو جیل میں ڈال دیا، اور جب جیل سے 3 سال کے بعد رہا ہوا
تو اس نے 3000 قیدیوں کو مسلمان کر کر باہر کر دیا۔ یہ مسلمان ہے، وہ مسلمانی ہے، وہ مسلمانی ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جیل میں تھے، اور جب جیل سے باہر آئے تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو ایمان والا جہاں ہوگا وہاں ایمان کی روشنی پھیلائے گا، اپنے ایمان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا کردار تو آج اتنا گندا کردار ہو چکا ہے، آج ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو بسا لیا ہے۔ اے مسلمان، اپنے آپ کو چھوڑ اور آخرت کی فکر کر، مدینے والے کی چوکھٹ پر اپنے دل کو جھکا لے تو یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے اصولوں میں قرآن کے اصولوں کو اپنا لے، نبی پاک کے طریقے کو اپنا لے۔ لیکن آج جب ہمارے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو ہم اسلام کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور یہود و نصارہ کے اصولوں کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری خرابی ہے۔ اے لوگوں، اپنے نبی کے پاس آؤ، نبی کے اسوے کو اپناؤ، اسلام کو سیکھو۔ اسلام کیا ہے؟ نبی کے پاک صلی اللہ قرآن فرماتا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ عبادت کیا ہے؟ اس عبادت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یقیناً آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ عبادت آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے۔ نماز یہ بڑی عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، یہ ذکر عبادت ہے۔ لیکن یہ سب بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی کچھ عبادتیں ہیں۔ وہ عبادتیں کیا ہیں؟ حضرات محترم، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے پر عمل کرنا یہی عبادت ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اصول کو، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا یہی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جب نکلتے تھے، گھوڑے کو لے کر نکلتے تھے اور ایک میدان میں گھوڑے کو 3 راؤنڈ لگاتے تھے، 3 چکر لگاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ 3 چکر اس گھوڑے کو لگاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا، لہذا اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ سنت کو بھی اپنی زندگی میں ادا کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ، یہ کوئی اللہ کے رسول نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے اسوہ کو دیکھتے تھے، نبی کے چلنے کو دیکھتے تھے، نبی کے کھانے کو دیکھتے تھے، نبی کے سونے کو دیکھتے تھے، نبی کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ تو یقیناً وہ جہاں جہاں جاتے تھے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک قلعے کو چاروں طرف سے کاٹن کر دیا اور محاصرہ بھی 6 مہینے گزر گیا۔ کتنے مہینے کا محاصرہ ہوا؟ 6 مہینے کا محاصرہ۔ 6 مہینے تک صحابہ اکرام وہی، مجاہدین اکرام وہیں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مراسلہ بھیجا گیا کہ حضور یہ قلعہ کسی طرح سے فتح نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ کمک بھیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی کمک نہیں بھیجی، کوئی مدد نہیں بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تمہاری کامیابی کے پیچھے کون سی رکاوٹ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو، تلاش کرو، کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے،
کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. صحابہ نے جب اپنے اندر جب جھانک کر دیکھا، اپنا محاسبہ کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سنت جو مسواک کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو وہ سنت صحابہ میں سے کم ہو چکی تھی. اللہ اکبر. اب وہ صحابہ نے طے کر لیا کہ کل فجر کی نماز سے ہم اس سنت پر عمل کریں گے. لہذا اب صبح جب اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے تو وضو کرنے سے پہلے وہ مسواک کرنے لگے، اور جو قلعے کے پہرے دار تھے، جو قلعے کے فوجی تھے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھتے کیا ہیں، یہ مسلمان جب صبح اٹھتے تھے تو تیر تیز کرتے تھے، تلواریں تیز کرتے تھے، لیکن آج یہ مسلمان دانت کیوں تیز کر رہے ہیں؟ ان کا کیا ارادہ ہے؟ کیا یہ کچا چبا جائیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی اس سنت کی برکت سے اللہ نے ان کافروں پر ایسی ہیبت طاری کی، اسی دن حملہ ہوا اور کامیابی انہیں عطا ہوئی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو حضرات، ہمیں نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ نبی چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے. حضرات، نبی کپڑا پہنتے تھے تو کیسا پہنتے تھے؟ نبی پاک کھانا کھاتے تھے تو کیسا کھاتے تھے؟ نبی پاک سوتے تھے تو کیسا سوتے تھے؟ نبی پاک جو ہے تجارت کرتے تھے تو کیسا کرتے تھے؟ ارے ایسی تجارت کی ہے آقا نے کہ آپ کو امین اور صادق کا لقب عطا کیا گیا ہے. نبی تجارت ایسی کرتے تھے. اور آج ہمارے عالم یہ ہے کہ ہم تجارت ایسی کرتے ہیں، اللہ کی پناہ. اب میں کچھ کہوں تو سب کو برا لگتا ہے. آج ہمارے ناپ تولوں میں فرق ہو رہا ہے، آج ہماری زبان میں فرق ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کے اسوہ کو دیکھو، لیکن آج ہماری قوم کس کے طریقے پر عمل کر رہی ہے؟ آج ہماری قوم کس کے کردار کو اپنا رہی ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ غیر کے تہذیب کو اپناؤ گے، غیر کی باتوں پر چلو گے، تو کل قیامت کے دن غیروں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اور اگر تم نبی والوں کے ساتھ چلو گے، اللہ والوں کے ساتھ چلو گے، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرو گے، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اے مسلمانوں، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ اللہ اللہ. آج کا معاملہ تو یہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھٹی ہوئی پینٹ، یہ نبی کا اسوہ ہے؟ اے مسلمان، بتا تو پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے؟ جبکہ آقا فرماتے ہیں جو پھٹا ہوا کپڑا پہنے گا اس پر غریبی آئے گی، وہ غریب ہوگا. پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، اس کو پیمن لگا لینا ہے. آج ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں. کیوں پہن رہے ہیں؟ کسی نچنیے نے پہنا تھا، کسی نچنیے نے وہ پینٹ پہنا پھٹی ہوئی تو ہم پینٹ پہن رہے ہیں. کسی نچنیے نے ہاتھ میں چاندی کا بریسلیٹ پہنا تو آج ہم پہن رہے ہیں. کسی نچنیے نے اپنے بال سور کٹ بنوائے تو ہم بنا رہے ہیں. کسی نچنیے نے چھوٹا شرٹ پہن لیا تو ہم پہن رہے ہیں. کسی نچنیے نے پینٹ کو پھاڑ دیا تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. کسی نے چکنی بنا لی تو ہم بنا رہے ہیں. اے لوگوں، اگر تم نچنیوں کی طرح طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا کے ٹھوکر میں رہو گے، اور نبی پاک کے طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا تمہاری ٹھوکر میں رہے گی. تمہارے دل میں کبھی خیال آیا کہ نبی نے لباس کس طرح پہنا ہے؟ نبی کی زلفیں کس طرح تھیں؟ نبی کے ہاتھ، نبی نے تو منع کیا ہے، چاندی کو پہننا منع کیا ہے. مرد کو 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی مرد نہیں پہن سکتا. گلے میں چین مرد پہن رہا ہے، ہاتھ میں بریسلیٹ پہن رہا ہے، اپنے بالوں کو سور کی طرح بنا رہا ہے.
یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا؟ یہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اصل بات معاملہ یہ ہے، یہ قوم بڑی جانباز قوم ہے، یہ قوم بڑی زندہ قوم ہے، اس قوم کو زندہ نہ ہونے دو، اس قوم کو مردہ کر دو۔ یہ قوم اگر زندہ ہو جائے گی تو پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ یہ قوم اگر زندہ ہو گئی تو پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ اور ہاں ایک بات اور سن لو، اے نوجوانوں، آج موبائل میں تمہیں الجھایا جا رہا ہے، اور موبائل کے اندر تمہیں رمی کھیلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک جوا ہے، یہ سٹہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اس کی آمدنی سے اگر تم جو پیسہ کماؤ گے، یقیناً تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ یہ جوا نہ کھیلو، یہ رمی نہ کھیلو موبائل پر، موبائل پر لوڈو نہ کھیلو۔ موبائل کے اوپر جو ہے تمہیں پتے کھیلنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، یہ تمہیں نپنسک بنایا جا رہا ہے، تمہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، تمہیں اسلام سے دور کرنے کی یہ ناپاک کوشش ہے۔ اے نوجوان، ابھی بھی ہوش میں آ جا، اپنے نبی کے طریقے پر عمل کر لے، اپنے نبی پاک کو مان لے، اپنی زندگی میں اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا لے، اپنے لباس کو مسلمان بنا لے، اپنے زندگی میں پاکی اور صافی لے آ، اپنی زندگی سے کدورتوں کو نکال دے، نفرتوں کو نکال دے، اپنے دلوں میں محبت پیدا کر۔ اگر تجھے نفرت پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے نفرت پیدا کر۔ نفرت پیدا کرنا ہے، دشمنی پیدا کرنا ہے، رسول اللہ کے لیے کر۔ اپنی ذات کے لیے کبھی نفرت نہ کرنا، اپنی ذات کے لیے کبھی دشمنی نہ کرنا، کرنا ہی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ مگر مسلمان آج جو کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ ارے پیارے آقا نے تو کیا کہا معلوم ہے؟ میرے پیارے آقا کا اسوہ دیکھو۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم چند لمحے جینے والے ہو، کچھ دیر تم زندہ رہنے والے ہو، تو ایک پودا لگا دو، ایک پیڑ لگا دو۔ نبی پاک نے ہمیں پیڑ لگانے کا حکم دیا کہ 1400 سال کے بعد ون مین ون ٹری کا ہمیں نعرہ دے رہے ہیں، 1400 سال کے بعد۔ اور ہمارا نبی کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کچھ رمق باقی ہے اور تمہیں اس بات کا موقع ہے، ایک پیڑ لگا دو۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ جبکہ پیڑ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پیڑ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پیڑ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے پھل حاصل کرے، اس سے فیض حاصل کرے، اس سے ہوا صاف ہوتی ہے، اس سے سایہ ملتا ہے، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی آتی ہے۔ پیڑ اسی لیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مرنے والے ہیں تو پھر مرنے کے بعد مرنے والے کو پیڑ لگانے کا حکم کیوں دیا آقا نے؟ کیونکہ وہ تو فائدہ نہیں ملے گا، وہ تو مر جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھو، اے انسان تجھے جینا ہے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی۔ جب تو مر جائے گا اور یہ پیڑ جب بڑا ہو جائے گا تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، دوسروں کو سایہ دے گا، دوسروں کو پھل پہنچائے گا، اور جب یہ پھل اور سایہ جب دوسروں کو ملے گا تو قبر میں تجھے اس کا اجر عظیم بھی مل جائے گا۔ تو اپنے لیے نہیں جینا ہے، اگر جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے۔ حضرات محترم، تو نبی کے طریقے پر اپنے آپ پر عمل کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ آپ کو معلوم ہے سونے کا طریقہ جو ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور حضرات محترم، آج ہمارے اندر یہ عالم ہے کہ ہم اگر کسی کے وہاں دعوت میں جاتے ہیں، جو لوگ بغیر دعوتی جاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ چور کی طرح داخل ہوتے ہیں اور ڈاکو کی طرح نکلتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی کے وہاں بھی بغیر دعوتی نہ جاؤ۔ اور حضرات محترم، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرو۔ چلنے کی جب چلو تو دیکھو پیارے آقا کس طرح چلا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سرکار کی نقل کرتے تھے۔ صحابہ سرکار کا چلنا اس طرح تھا جیسے کوئی آدمی پہاڑ سے ٹھہر کر اترتا ہے، پاؤں جما کر اترتا ہے۔ اس طرح ہمیں ٹہر کر چلنا ہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلنا ہے، اور کسی کے گھر کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے، اللہ اللہ۔ وہ جنگ کا میدان تھا، کہاں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پانی مانگا، اور جب پانی لے کر دوسرے کے پاس پہنچے تو دوسرے نے پکارا کہ پانی، فوراً وہاں پہنچے۔ تیسرے نے پکارا کہ پانی، تو وہاں اس نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے پاس جب پہنچے، لیکن انہوں نے کہا وہاں جاؤ۔ جب وہ پہلے کے پاس پہنچے تو سب کے سب بغیر پانی کے دنیا سے نکل گئے۔ کیا سمجھے؟ ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت تھی۔ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم دوسرے کے مال پر اپنی نظر جمائے ہوئے۔ آج ہمارا پڑوسی سب سے زیادہ ہم سے ناراض، تو کیا ہم مومن ہیں؟ اور یاد رکھو، دنیا کی عدالت کا فیصلہ نہیں، آخرت کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ہر چیز اس سے ڈرنے والی ہوگی۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج ہم اپنے کرداروں کو اتنے الجھا لیے ہیں کہ آج ہمارا چہرہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ ہمیں کبھی کبھی تو اتنی پریشانی ہوتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کردار تو ایسا ہو، لباس تو ایسا ہو کہ چہرہ بتا دے کہ یہ مومن ہے۔ اور اپنے لقمے کو حلال کرو، اپنے تجارت کو حلال کرو، تب جا کر تمہاری جان مال ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر لقمہ حلال کھاؤ گے تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی، اور لقمہ حرام کھاؤ گے تو تمہارے ذہن گندے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہیں آزماتا ہے، تمہارا رب تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بھوک کے ذریعے آزمائے گا، خوف سے آزمائے گا، لیکن جو کامیاب ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ہم حرام کام کر کر چند پیسے کما لیں گے۔ کتنے پیسے؟ چند پیسے کما لیں گے، مگر وہ پیسہ ہمارے لیے برکت والا نہیں ہوگا۔ جو حلال پیسہ ہوگا اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ تمہاری تمام ضروریاتیں پوری ہو جائے گی۔ ہمیں ہمارے نبی نے حلال رزق کا حکم عطا فرمایا ہے، اور حلال رزق میں وہ برکت ہے، وہ برکت ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو حلال رزق میں برکت کی بات کہی ہے، آپ کو حلال رزق کی برکت کا ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی رزق حلال میں کتنی برکت ہے۔ دو واقعہ، ایک حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں استاد و شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کے شاگرد حضرت امام حنبل ہیں، لیکن جب حضرت امام حنبل مصر پہنچے، اپنے استاد کے گھر پہنچے، تو حضرت امام شافعی نے اپنے شاگرد کی وہ تعریف کی کہ جو تعریف کے آپ لائق تھے۔ حضرت امام حنبل کی اتنی تعریف، جب استاد اپنے شاگرد کی اتنی تعریف کرے گا تو پھر لوگوں کے دل میں کیا عزت اور کیا عظمت بیٹھے گی۔ حضرت امام حنبل جب پہنچے، تعریف سن کر سب لوگ، لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے لیے جب بیٹھے، تو حضرت امام حنبل کبھی یہاں سے اٹھا رہے ہیں، کبھی وہاں سے اٹھا رہے ہیں، کبھی وہاں سے جھپٹ رہے ہیں، کبھی وہاں سے جھپٹ رہے ہیں۔ پورے دسترخوان پر چاروں طرف جلدی جلدی آپ نوالے لے لے کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی کے دو صاحبزادے جو تھے، وہ دل میں کہنے لگے کہ ابا جان نے تو اپنے شاگرد کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، لیکن یہ شاگرد ایسے کہ جنہیں کھانے کا تمیز نہیں، کھانے کا طریقہ نہیں، یہ کیسے شاگرد ہیں اور یہ کیسے امام ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال وہ دونوں بچے بڑے خاموش ہو گئے، کہا تو کچھ نہیں، لیکن انہوں نے کیا کرے، دونوں بچوں نے خاموشی سے کہا دیکھتے ہیں، ابا جان نے تو کہا ہے کہ یہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تو ان بچوں نے حضرت کے چارپائی کے نیچے لوٹا بھر کر وضو کے لیے پانی رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد چلے گئے، اور یہ خیال کیا کہ اگر یہ رات میں اٹھیں گے اور وضو کریں گے تو لوٹا خالی ہوگا۔ لیکن جب یہ بچے صبح آئے، قصہ المختصر، دیکھا لوٹا جوں کے توں ہے، اور وہ بچے جب رات میں آ کر دیکھنے لگے تو حضرت چوچت پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! بڑے حیران، بڑے پریشان، یہ دونوں بچے بڑے پریشان۔ ابا جان کے پاس گئے، کہا ابا جان، آپ نے جس شاگرد کی بات کہی، جس شاگرد کے تقوی کی آپ نے بات کہی، اور جس شاگرد کی بزرگی کی آپ نے بات کہی، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا بات کیا ہے بچوں؟ ارے وہ تو بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ابا جان، کل ہم نے دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ یہاں سے اٹھا رہے تھے، وہاں سے دسترخوان پر سے جلدی جلدی لقمے اٹھا رہے تھے۔ کہا بیٹا میں نے بھی دیکھا تھا۔ کہا پھر ابا جان، ہم نے ان کے پلنگ کے نیچے جو ہے تو رات میں لوٹا پانی بھر کر رکھ دیا تھا، لیکن صبح ہم نے دیکھا وہ جیسا کا ویسا ہی تھا، رات بھر ہم نے انہیں سوتا ہوا پایا۔ اللہ اکبر! لیکن دیکھو بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، تو بدگمانی نہیں کی ان لوگوں نے، انہوں نے بدگمانی نہیں کی۔ کہا بیٹا یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بات انہی سے پوچھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب دونوں بچے جو ہیں حضرت کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد رشید حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ میرے بچے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا بچوں کیا بات ہے، آپ بتاؤ۔ تو بچوں نے کہا حضرت کل ہم نے آپ کو دسترخوان پر کھانا کھاتے دیکھا، تو بات دراصل یہ تھی کہ آپ دسترخوان پر جلدی جلدی ادھر سے ادھر سے اٹھا رہے تھے، تو یہ آپ کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگا، اور آپ اس طرح سے جلدی جلدی کیوں اٹھا رہے تھے؟ حضرت امام حنبل مسکرائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت امام حنبل مسکرائے، کہا بچوں تم نہیں جانتے وہ دسترخوان کس کا تھا، وہ دسترخوان میرے استاد امام شافعی کا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اس دسترخوان پر آسمان سے رحمتیں برس رہی تھی، ان رحمتوں سے میں لقمہ اٹھا رہا تھا۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ!
جشن عید میلاد النبی. وہ دسترخوان پر جو رحمتیں برس رہی تھی، ان رحمتوں سے میں لقمہ اٹھا رہا تھا. اور اے بچوں، پھر کہا حضرت ہم نے آپ کو رات بھر سوتا ہوا پایا، آپ کے نیچے ہم نے پانی رکھا تھا، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، رات میں نفلیں بھی نہیں پڑھی. کہا اے بچوں، میں نے جو میں نے کل کھانا کھایا تھا، اس کھانے کی برکت سے رات بھر میں نے قرآن مجید سے 360 مسائل کو اخذ کیا ہے، وہ کھانے کی برکت سے. تو یہ حلال رزق کا یہ عالم ہوتا ہے. تو حضرات محترم، رزق حلال کماؤ. جھوٹ بول کر کماؤ گے حرام ہو جائے گا، دھوکہ دے کر کماؤ گے حرام ہو جائے گا، کم تول کر کماؤ گے حرام ہو جائے گا، سچ بول کر کماؤ یہ حلال ہی ہوگا. اس لیے رزق حلال کماؤ گے تو تمہارے ذہن بھی پاک اور صاف رہیں گے، اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور تمہاری تمام ضروریات زندگی پوری ہوگی. حرام کتنا بھی کماؤ گے تمہاری ضروریات زندگی پوری ہونے والی نہیں ہے. حضرات محترم، حضرات واقعہ سماعت فرمائے. ایک بار درود پاک سنا دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی کا اسوہ یہی ہے کہ حلال رزق حلال کماؤ. اورنگزیب کہہ دو سبحان اللہ. یہ اورنگزیب جو ہیں یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ وقت کے بادشاہ تو ہیں لیکن اللہ کے ولی بھی ہیں، مجدد بھی ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں. حضرت اورنگزیب جو ہند کا بادشاہ، جس کے در پر دولت لونڈی بنی ہوئی، دولت کے انبار ہیں، خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس بادشاہ کا تقوی ملاحظہ فرمائے. اور آج ہم دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے دولت تمہاری تقدیر میں جو ہے وہ کھنچ کر آنا ہے. حلال کماؤ گے بھی تو اتنا ہی ملے گا، اور حرام کماؤ گے بھی تو اتنا ہی ملے گا، لیکن تقدیر میں جو ہے نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ ملے گا. اس لیے کیوں حلال رزق کماؤ، حرام سے بچو. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست رنگون میں رہتے تھے. ہمیشہ اپنے بیوی سے وہ بڑی ڈینگیں ہانکتے تھے کہ ارے تم جانتی ہو، مکتب میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ہندوستان کا بادشاہ جو اورنگزیب ہے وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور آج وہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں. تو وہ بیوی کہتی ہے اجی آج ہم رنگون میں بھوکے مر رہے ہیں، غریبی کاٹ رہے ہیں، تم اپنے دوست کی اتنی تعریف کرتے ہو تو ذرا جا کر کچھ دوست سے مدد لے کر آ جاؤ. دوست کے لیے کچھ تمہیں تو نذرانہ دے گا وہ. ایک دن بیوی کے کہنے پر وہ دوست رنگون سے ہندوستان تشریف لائے. قصہ المختصر، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. ملاقات کرنے دوست، بچپنے کے دوست کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. بیٹھے، گفتگو ہونے لگی. وقت کا کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھا. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے دوست سے کہتے ہیں اے میرے یار، یہ بتاؤ کھانا میرا کھاؤ گے کہ عوام کا کھاؤ گے؟ کھانا میرا کھاؤ گے کہ عوام کا کھاؤ گے؟ دوست نے کہا عوام کا کھانا سیدھا سادہ ہوگا، بادشاہ کا کھانا بادشاہ جیسا ہوگا، بادشاہ جیسا ہوگا. کہا ٹھیک ہے، ارے تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا، تمہارا ہی کھانا کھاؤں گا. اب دسترخوان بچھا. دسترخوان ایک نہیں، دو دسترخوان بچھے. ایک دسترخوان عوام الناس کا بچھا. اب جب عوام الناس کے دسترخوان جب بچھا تو اس پر بریانی تھی، متنجن تھا، پلاؤ تھا، کباب تھے، ہر چیز اس پر دنیا کی نعمتیں موجود تھیں. اور جب بادشاہ کا دسترخوان بچھا تو امباڑے کی بھاجی تھی اور جو کی روٹی تھی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان بچھا. اب
یہ میاں اٹھ کر تو ادھر جا نہیں سکتے تھے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ہی تناول فرمایا، اور گفتگو کرنے کے بعد، کھانے کے بعد جب رخصتی ہوئی تو پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میاں اے میرے یار، یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا پیسہ چاہیے یا عوام الناس کا پیسہ چاہیے؟ کہا حضور کھانا آپ کا کھایا ہے تو پیسہ بھی آپ ہی کا دے دیجئے، کھانا کھایا آپ کا، پیسہ بھی آپ کا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صدری میں ہاتھ ڈالا، چند درہم نکلے اور وہ درہم اپنے دوست کو دے دیا۔ اب دوست کو دینے کے بعد دوست نے وہ چند درہم لے لیے اور لے کر رخصت ہو گئے، اور جب پورٹ پر پہنچے، جب بندرگاہ پر پہنچے، افسوس کرنے لگے، بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی کیا کہے گی، بہت ڈینگے ہانکتے تھے، کیا لائے یہ چند درہم ہی لے کر آئے ہیں، افسوس کرنے لگے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، ایک انار کا ٹوکرا وہاں پر رکھا ہوا تھا، ایک بیچنے والا بیچ رہا تھا، چند درہم کے اندر پورا کا پورا انار کا ٹوکرا انہوں نے خرید لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب انار کا ٹوکرا خرید لیا، خرید کر جہاز میں بیٹھ گئے، اور جب رنگون کی بندرگاہ پر اترے تو پوری رنگون کی بندرگاہ کو فوجیوں نے گھیر رکھا تھا۔ ہر آنے والے سے پوچھتے تھے، بھائی تمہارے پاس انار ہے، بھائی تمہارے پاس انار ہے۔ پوری جہاز میں کسی کے پاس انار نہیں تھا، انار جو تھا یہی اللہ کے بندے کے پاس انار تھا۔ اللہ اکبر۔ بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ کا جو شہزادہ ہے، جو ولی عہد ہے، وہ بیمار ہے، اور اطباء نے جو دوائی تجویز کی ہے وہ انار کے رس میں دی جائے گی، اور اسی لیے اگر کوئی ہندوستان سے انار لایا ہو تو اسے ساتھ لے آئیں۔ اب یہی حضرت کے پاس انار تھے، انہی کو سپاہیوں نے محل میں لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ محل میں پہنچے اور بادشاہ انار کو دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا اور حکم دے دیا، ان کو 3 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو، خود ان کی خاطر تواضع کرو، اور ادھر اس انار کے رس سے شہزادے کا علاج کرنے لگے۔ شہزادہ بھی تندرست و توانا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ خوش ہوا۔ اب جب رخصتی ہوئی تو بادشاہ نے 1000 اونٹ 1000 اونٹ جس پر ہر قسم کے میوے، جس میں اشرفیاں، جس میں کپڑے، جس میں شکر اور تمام چیزیں اس زمانے کی جو ضروریات زندگی تھی، وہ 1000 اونٹ تھے یا 1000 گھوڑے تھے، وہ سب کے سب اس کی نظر کر دیے، ان کی نظر کیا، اور ان کے ساتھ نوکر چاکر بھی دیے، خدمتگار بھی دیے، اور جب یہ لے کر اپنے گھر پہنچا، بیوی سے کہا میرے دوست نے یہ تحفہ عطا فرمایا، میرے دوست نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ قصہ المختصر، وہ جو اس شہر کا سب سے غریب انسان تھا، اب وہ سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، سب سے زیادہ پونجی پتی ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے دوست سے جا کر ہندوستان میں پھر سے ملاقات تو کروں اور جا کر واقعہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اورنگزیب کے پاس دوبارہ وہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سن کر مسکراتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسکراتے ہیں۔ میاں کیا بات ہے، مسکراتے ہیں۔ مسکرانے کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں محلے میں، ایک سپاہی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں محلے میں جاؤ، اور فلاں محلے کا جو منیم ہے، جو بنیا ہے، اس کو کہنا کہ اپنا روز نامچہ لے کر چلا آئے۔ اب بنیے کے پاس جیسے ہی سپاہی پہنچے، بنیا گھبرا گیا کہ بادشاہ نے اچانک کیسے بلا لیا، بلانے کی وجہ کیا ہے بادشاہ کو؟ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بھاگیوان، میرے آنے کی کوئی امید نہیں، ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، بادشاہ نے کیوں بلایا ہے، اب تم سنبھالو۔ وہ ڈرتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے، آ کر کہا مائی باپ کیا بات ہے؟ کہا اے ادھر آؤ، تمہارا روز نامچہ کھولو۔ کہا روز نامچہ کھولا گیا۔ کہا فلاں فلاں تاریخ کو نکالو۔ کہا فلاں تاریخ نکالی گئی۔ یہ تاریخ پہ تم نے کیا کام کیا؟ کہا مائی باپ، دن میں کاروبار رہتا ہے، اس لیے رات میں میں نے اس تاریخ میں ایک دیوار کا کام کیا تھا، ایک دیوار تعمیر کروائی تھی۔ کہا اچھا،
وہ دیوار تم نے تعمیر کی تھی؟ کہا ہاں تعمیر ہوئی تھی۔ کہا تمہارے کو کوئی مزدور کی کمی تھی؟ کہا ایک مزدور کی کمی تھی، اور ایک مزدور اسی درمیان اچانک آ گیا، لیکن وہ مزدور بھی بڑا عجیب مزدور تھا۔ اس نے کہا کہ میں مزدوری اتنی 6 درہم لوں گا، اور میری شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ اس نے یہ شرط رکھا، لیکن وہ مزدور بھی بڑا ایماندار تھا، اس نے ایمانداری سے کام کیا، اور صبح صادق ہوتے ہی وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر! کتنے درہم تھے؟ کہا 6 درہم۔ کہ اے بنیے، تو جانتا ہے وہ مزدور کون تھا؟ کوئی اور نہیں، اورنگزیب تھا وہ مزدور۔ وہ مزدور اورنگزیب تھا۔ اور اے میرے یار، وہ 6 درہم جو میں نے تجھے دیے تھے وہ اسی رات کی کمائی تھی۔ یہ ہے رزق حلال۔ اس رزق حلال کی یہ تاثیر ہے۔ اس لیے حضرات محترم، آج کی تقریر کا یہ سبق ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ رزق حلال کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اور اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جینا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔